جس طرح یہ عمل سے بھاگ رہا ہے کہ ایمان میں وہ قوت ہے کہ ایمان اس کو عمل پر لاوے گا، ایمان اس کو عمل کرنے پر مجبور کرے گا، ایمان اس کو عمل کرنے پر مجبور کرے گا۔ لیکن کیونکہ ایمان کیسا، ایمان کیسا؟ کیونکہ ایمان ایسا جیسا صحابہ کرام لائے، آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے۔ بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایمان ہی وہ معتبر ہے جو صحابہ کرام لائے ہیں، ایمان ہی وہ معتبر ہے جو ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ لیکن جب یہ ایمان دل میں آ جاتا ہے تو یہ ایمان ایمان لائے ہیں، لیکن جب یہ ایمان دل میں آ جاتا ہے تو یہ ایمان انسان کے ہر عضو میں آ جاتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں کہ حکم آئے گا تو عمل کر لیں گے، حکم کے نازل ہونے سے پہلے ایمان تقاضا کرے گا اپنی طبیعت کے خلاف حکم کے نازل کرانے کا، ایمان تقاضا کرے گا کہ میری طبیعت کے خلاف حکم نازل ہو۔ شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب کے سب عادی تھے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اب تو شراب حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا پینا، اس کا پلانا، اس کا بنانا سب حرام، اس کی آمدنی حرام۔ لیکن جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت شراب پی جاتی تھی، اور ایسے نہیں پی جاتی تھی کہ ایک وقت پی لی یا کسی تقریب میں پی لی، بلکہ جس طرح یومیہ پانی پیا جاتا ہے اس طرح شراب پر گزر تھا، اس طرح پانی پیا جاتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے اس کی گھٹی سے لے کر سکرات تک شراب ساتھ ہے، اس طرح شراب پی جاتی تھی کہ شادیوں میں، کھانوں میں، سفروں میں، حضر میں ساری تجارت اسی پر، کہ ساری تجارت شراب پر، اس طرح شراب پی جاتی تھی۔ لیکن وہ ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہاں شراب کی حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی آیت نازل نہیں ہے شراب کے حرام ہونے کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر تقاضا کہ شراب حرام ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا کون کر رہا؟ اور بھی ایمان والے شراب پی رہے ہیں، شراب مسلمان پی رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقاضا کہ شراب حرام ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا کون کر رہا؟ یہ تقاضا ایمان کر رہا ہے اندر سے کہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی شراب حرام کرا دیجئے، شراب حرام کرا دیجئے۔ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات ہیں جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیز کو چاہا، اللہ نے بھی اس کو چاہ لیا۔ کہ جب ایمان بنے گا تو اس درجے بنے گا کہ جو چیز بندہ چاہ رہا ہوگا اپنی طبیعت کے خلاف حکم اللہ کی طرف سے وہ حکم نازل ہوگا۔
شراب کے عادی ہیں، شراب کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن یہ حکم نازل کروا رہے اپنے بھی خلاف اور سب کے خلاف۔ چنانچہ حکم نازل ہوا۔ یہ حکم اس طرح نازل نہیں ہوتا تھا، یہ حکم اس طرح نازل نہیں ہوتا تھا کہ حکم آ گیا ہے اب ترغیب دیتے رہیں گے اور اشتہار لگاتے رہیں گے اور جگہ جگہ کتابوں میں لکھتے رہیں گے اور اعلانات ہوتے رہیں گے اور پولیس والے پھرتے رہیں گے کہ کوئی زنا تو نہیں کر رہا ہے، کوئی شراب تو نہیں پی رہا ہے، کوئی چوری تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو قتل تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال تو نہیں لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ وہاں یہ نہیں تھا، وہاں پولیس والے تھے ہی نہیں کہ یہ نظام پولیس والوں کے حوالے کیا جاوے کہ بدماشوں کو دیکھو۔ کوئی اغوا کا کیس نہیں، کوئی قتل کا کیس نہیں، کوئی چوری کا کیس نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں گھروں پہ دروازے نہیں کہ ایمان ہے، ایمان ہے تو امن ہے، ایمان ہے تو امن ہے۔ تو یہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے پر جو حکم نازل ہوا، میں نے عرض کیا کہ ایمان دل میں آئے گا تو ہر عضو میں آئے گا، وہاں ایمان دلوں میں آیا ہوا تھا کہ شراب جہاں تھی وہاں حکم پہنچ گیا۔ شراب مٹکوں میں تھی تو مٹکے اڈیل دیے، شراب وہ گلاسوں میں تھی تو گلاس پھینک دیے، شراب اگر منہ میں تھی تو منہ سے کلی کر دی، شراب اگر حلق میں تھی تو فوراً باہر نکال دی، شراب اگر پیٹ میں پہنچ گئی تھی تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو پیٹ میں جانے کے بعد حکم آیا ہے آئندہ نہیں پیئیں گے، بلکہ کیونکہ ایمان دل کے اندر ہے اس لیے ایمان پیٹ میں، ایمان ہاتھ میں، ایمان حلق میں، ایمان منہ میں، ایمان گلاس میں، ایمان شراب کے مٹکے میں، کیونکہ جس کے پیٹ میں چلی گئی تھی انہوں نے قے کر دی کہ جب حکم آ گیا ایک نے کھڑے ہو کے اعلان کیا شراب حرام ہو گئی ہے، ارے دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے کہ یوں اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، دیکھو کہنے سے نہیں آتے احکامات وجود میں، بلکہ احکامات تو ایمان کے بقدر وجود میں آتے ہیں۔ دیواروں پہ لکھ دو حرام مت کھا، کیونکہ اس سے حرام کھانے سے نہیں باز آئے گا۔ وہ تو ایمان اتنا بنا دیا تھا 13 سال میں مکے کے اندر کہ 10 سال تک بارش کے قطروں کی طرح جو احکامات نازل ہوئے صبح شام دن رات، کیونکہ ہر حکم زندہ ہوتے چلا گیا کہ ایمان ہے حکم ضائع نہیں ہوگا، ایمان ہے حکم ضائع نہیں ہوگا، کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا، پردہ آیا کتابوں میں نہیں آیا، پردہ آیا دیواروں پر نہیں لکھا گیا، پردہ آیا ترغیب نہیں دی گئی، کیونکہ پردہ آیا کہاں نازل ہوا کہ پردہ جن سے پردہ کرانا تھا ان کے چہروں پر آیا براہ راست کہ حکم آ گیا پردہ کر لو۔ یہ جو صحابی روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لے جاتے تھے، روزانہ تشریف لے جاتے تھے آپ کے یہاں، اور اس دن آپ کے ساتھ ساتھ داخل ہونے والے داخل ہو رہے تھے، آپ کے یہاں ولیمے کی دعوت تھی، آپ کا اپنا ولیمہ تھا، پردے کا حکم نازل ہوا، فوراً پردہ لٹکا دیا گیا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ جو جہاں ہوتا تھا وہاں اس کے پاس صرف حکم کے نازل ہونے کی اطلاع پہنچ جانا کافی۔ وہاں تو اگر زنا کسی سے ہو جاتا وہ اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے خود لے آتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، اس لیے کہ خدا کے یہاں پیشی ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ارے لعلک غمزتہا لعلک لمستہا، تو نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اور تو نے اس کو چھوا ہوگا، تو نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، تو نے اس کو بوسہ لے لیا ہوگا، تو نے زنا نہیں کیا ہوگا۔ آپ تو اس کو بھیجنا چاہ رہے اور کسی طرح اس آدمی کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کا ایمان اندر سے تقاضا کر رہا کہ جب تو نے زنا کیا ہے تو تیری اس زنا کی سزا ملنی ہے۔ اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے دوست بزرگوں، جب ایمان بنے گا تو سارے مسائل حل ہوں گے، لیکن آج محنت ایمان کے بنانے سے ہٹی ہوئی ہے۔ آج دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے کہ چیزیں بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کلمہ بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے 100% کامیاب ہو گئے۔ اب دو محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ایک محنت نبیوں والی اور ایک محنت نبیوں کے خلاف۔ ایک محنت انبیاء علیہ السلام والی۔ انبیاء علیہ السلام والی محنت کیا ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام والی محنت یہ ہے کہ جتنے حالات آئے ان کو اعمال سے بدلو، اور دنیا کی جو محنت ہے وہ یہ کہ جتنے حالات آئے ان حالات کو چیزوں سے بدلو، حالات کو چیزوں سے بدلو۔ کہ بھائی خوف آ رہا ہے کہ ہتھیار بناؤ، بیماری آ رہی ہے کہ دوائیں بناؤ، بیماری آ رہی ہیں دوائیں بناؤ، اور خوف آ رہا ہے کہ ہتھیار بناؤ۔ یہ انسان اتنا بے عقل اور اتنا نادان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالی کے بڑے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر۔ کہ ہم نے حالات کا انتظام کر لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اس کے عقاب کو اور اس کے فعال ہونے کو اس کے کس طرح اٹھا کر دے کر مارتا ہے، جو اس کو نہیں پہچانا کرتے وہ چھوٹے چھوٹے نقشے بنا کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذاب سے بچنے کا انتظام کر لیتے ہیں کہ ہم نے انتظام کر لیا، ہم نے انتظام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں یہ انسان یہ ذرا سا نقشہ بنا کر اس نقشے کا مقابلہ کر رہا ہے جس نقشے سے یہ ابھی غافل ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر یہ ان حالات کی نسبت چیزوں کی طرف کرتا ہے۔ یہ بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ ماہر اراضی کو پکڑو، زمین کے ماہرین کو، کہ زلزلہ کیوں آیا، اور قحط ساری آئے گی تو یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو، اور بیماری آئیں گی تو یوں کہے گا وزیر صحت سے پوچھو۔ جی، اور اگر ایمان ہوگا تو یوں کہے گا کہ زلزلے جب آیا کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، اور قحط سالیاں جب آیا کرتی ہیں جب تاجر ناپ تول میں کمی کیا کرتا ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدعملی سے جوڑتا، لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے حالات کو حالات سے جوڑ رہا ہے اور حالات کو چیزوں سے جوڑ رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حالات کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نقشے والوں کے نقشے توڑے ہیں، جو نقشے آج موجود ہیں
وہ قوم سبا میں باغات کے نقشے، وہ قوم سمود میں کارخانوں کے نقشے،